الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن بالخصوص اس ذی الحجہ کے پہلے عشر مبارک کی خاص رحمتیں برکتیں عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض باتوں کے حوالے سے قسم کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں اس عشرہ مبارکہ کی قسم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے جن سے راضی ہے، اور ان لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے جن سے ناراض ہے۔ لیکن اخروی نعمتیں تو میرا رب انہیں عطا فرماتا ہے جن سے میرا رب راضی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جس شخص کو رب تعالیٰ کی طرف سے اخروی نعمتیں دی جائیں تو یقیناً یہ اس بات پر گواہ ہوئی کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوا۔ اب دنیا میں دیکھیں بے شمار گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، لیکن وہ بھی رب کی نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کا معاملہ ہی ایسا ہے، جس سے راضی ہے اس کو بھی دے دی، جس سے ناراضگی ہے اس سے بھی دے دی، کیونکہ دنیاوی معاملات ہیں، دارالعمل کا مسئلہ ہے۔ لیکن آخرت دارالجزا ہے، وہاں تو وہ اسے ہی انعام عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوا، جس نے اس کی رضامندی والی زندگی گزاری۔ اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میرا رب دنیا میں بندے کو موقع بھی عطا فرماتا ہے، وقت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر جب رب کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جائے تو بندہ پھر نیکوکار بن جاتا ہے، کیونکہ اسے موقع بھی دے دیا گیا، اسے وقت بھی دے دیا گیا۔
تو اس موقع اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جس شخص نے ان مقدس ایام اور بابرکت گھڑیوں کی قدر کی، اللہ رب العزت اسے اپنی طرف سے ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسے راہ کی طرف آ جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے موقع پر سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا جس سے میرا رب لمبی زندگی عطا فرمایا اور وہ شخص اچھے اعمال کر لے، تو فرمایا یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ بدتر شخص۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں جسے میرا رب لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اس زندگی کو برے کاموں میں خرچ کرے، تو میں بدتر انسان۔ اب اگر دیکھا جائے تو دونوں شخصوں کو عمر دی جا رہی ہے اور دونوں کو لمبی عمر دی گئی، لیکن ایک بہترین ہو گیا، ایک بدترین ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے ان ایام کی قدر کی، اپنی زندگی کو کچھ سمجھا کہ میرے رب کی طرف سے یہ عطا کردہ نعمت ہے، اسے اس کی رضامندی والے کاموں پر خرچ کروں، حسن عمل ہو، تو اس حوالے سے اس نے اچھے عمل کیے، فرمایا بہترین انسان بن گیا۔ اسی طرح جس نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا، وقت کی قدر نہ کی، شب و روز کو برباد کیا، گناہ گاری والے کاموں میں خرچ کیا، تو فرمایا وساء عملہ، کہ اس نے اس عمل جو اس کو بہترین کرنے تھے، اس نے بدترین عمل کیے، برے برے کام کیے، تو فرمایا ایسا شخص بدترین شخص ہے، برا شخص ہے۔ تو لہٰذا نیکیوں کی طرف مائل ہونا اور اچھے اچھے کاموں کی طرف آ جانا، یہ رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان ایام کا بنایا جانا، دنوں کا بنایا جانا، ہفتوں کو بنایا جانا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی نے سارے دن بنائے، اسی نے ہفتے بنائے، اسی نے مہینے، اسی نے سال بنائے، لیکن یہ تمام بھی دن ہوتے ہوئے، مہینے ہوتے ہوئے، سال ہوتے ہوئے سب ایک برابر نہیں۔ بعض کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ ذی الحجہ کا آپ دیکھیں، یہ مقدس عشرہ، اس کی فضیلتوں کے کیا کہنے، کہ اس مہینے میں تو خود اس مہینے کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کہ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ۔ یہ لفظ یہ اس مہینے کا نام ہی خود واضح کر رہا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اتنا بڑا فضیلت والا دن اس ماہ مقدسہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اسی ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صاحب سنت حضرات جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، یہ بھی اسی مہینے کو شرف حاصل ہوا، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک مہینہ شامل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان چاروں مہینوں کی حرمت اپنی جگہ، لیکن ان چاروں مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ ہے، اس کی حرمت بہت اعلیٰ ہے، اس کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے، کہ رب تعالیٰ نے خود ذی الحجہ کے مہینوں کے پہلے عشرے کی جو ہے قسم کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ مفسر کرام نے لکھا اس قسم سے فجر چونکہ روز طلوع ہوتی ہے، ہر دن کے اندر فجر شامل ہے، تو یہ فجر کون سی ہے؟ تو مفسر کرام نے اس حوالے سے لکھا اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی پہلی فجر ہے، کہ میرا رب اس پہلے دن کی فجر کی قسم فرما رہا ہے۔ رب جب کسی بارے میں قسم کا ذکر فرمائے تو یہ اس کی شرفیت کے اعلیٰ ہونے کے لیے کافی ہے، کہ میرا رب قسم کا ذکر فرما رہا ہے، فجر کی قسم۔ آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ 10 سے مراد، مفسر کرام نے لکھا اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، کہ اس پہلے عشرے کی اللہ رب العزت نے قسم کا ذکر فرمایا ہے۔
اب کتنی برکتیں والی یہ گھڑیاں ہیں، کتنی رحمتوں والی یہ گھڑیاں ہیں، یہاں تک کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس مبارک عشرے میں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی رب نے قسم ارشاد فرمائی، اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ اس عشرے کے اندر 10 ذی الحجہ بھی ہے جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو 9 دن تو بچ جاتے ہیں۔ اب 9 دن رہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 9 روزے رکھے گویا اس نے 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب پایا۔ اس طرح فرمایا اس مقدس عشرے کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کوئی رات کو قیام کرے اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کے قیام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انہی 10 راتوں کے اندر اگر کوئی قیام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو گویا کہ ایسے شخص نے 1 2 4 5 نہیں بلکہ 10 مرتبہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی فضیلت کو پا لیا۔ تو یہ ایام شب و روز جاری و ساری ہے، خوب اس کی قدر کی جائے، اس کو عبادتوں میں گزارا جائے۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت اعلیٰ دن ہے، اور جفت سے مراد ذی الحجہ کا 10واں دن ہے کہ ان ایام کی میرا رب قسم فرما رہا ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے، اور اس سے مراد مزدلفہ کی وہ جو رات ہیں جب وہ حجاج کرام مسجد مشعر الحرام کے قریب گزارتے ہیں مزدلفہ، تو اس رات کی قسم ذکر فرما رہا ہے۔ اب یہ 5 قسم کی قسموں کا ذکر ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس عشر مبارکہ کی کتنی خاصیت ہے کہ ایک ایک چیز کی قسم میرے رب نے ذکر فرمائی، چیدہ چیدہ کر کے، پہلی شب کی قسم، اس کی فجر کی قسم، آخری شب کی قسم، ان 10 ایام کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس عشرے کی فضیلت لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ عشرہ دیگر عشروں کی طرح کوئی عام نہیں بلکہ اس سے بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ پھر آگے خود ارشاد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ اس کے اندر تو عقل والوں کے لیے قسم کی طرف اشارہ ہے، اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے، ذی حجر والوں کے لیے، جو عقل والے ہیں انہی کے لیے قسم ہے کہ جو عقل والا ہوگا ان باتوں پہ سوچے گا کہ میرا رب قسم ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ اشارہ بھی عقل والوں کی طرف ہے۔ باقی بے عقل ہوگا تو وہ تو اپنے معاملات میں ہی پڑا رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا جن دنوں میں عبادت کی جاتی ہے، پورا ساری عبادت کی جاتی ہے، پیارے محبوب نے فرمایا جن دنوں میں عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی بھی دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دنوں سے زیادہ رب کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ یہ پہلا عشرہ، اس کے 10 دن اللہ رب العزت کے یہاں اتنے محبوب ہیں، میرا رب ان ایام کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فضیلت کو سنا، یہاں تک ایک حدیث میں تو آ گیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین و بہترین عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ جو عشرے ہر مہینے میں 3 دن آتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں جو عشرے گزر رہے ہیں ان میں سب سے بہترین عشرہ پیارے محبوب نے فرمایا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے کرم و فضل سے الحمدللہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اب یہ بات دیکھی جائے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے عشرے کے حوالے سے بڑی فضیلتوں کو سنا، اور یہاں پر حدیث مبارکہ میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بہت اعلیٰ فضیلتیں بیان ہوئی، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے خود قسم کا ذکر فرمایا۔ دونوں میں تطبیق کیسے ہو؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ اس کے تحت لکھتے ہیں بڑی شاندار تطبیق فرما دی تاکہ ذہن یہاں وہاں جائے نہیں، جو ذہن صحیح ہے صحیح طرف ہی رہے۔ فرمایا کہ دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنوں میں افضل ترین عشرہ جو ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔
کیونکہ اس کے اندر یوم عرفہ موجود ہے۔ اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ تو اس طریقے سے بڑے آسانی سے جو ہے وہ اس کی تطبیق فرما دی، اور فرمایا سال کا سب سے افضل ترین دن فرمایا یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس وجہ سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دن کے اعتبار سے افضل ہوا، اور سال کی تمام راتوں میں افضل ترین رات شب قدر ہے، اس وجہ سے رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہتر ہوا، سب سے افضل ہوا۔ یہ تو ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں قربانی کے بارے میں۔ قربانی کا معنی قرب حاصل کرنا، رب تعالیٰ کے قریب ہو جانا، اور قربانی بہترین عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال ہوا قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سنت ابراہیمی ہے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے۔ اور قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قربانی کا جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی والا بنایا ہے، شاعر اللہ بنایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ قربانی کا جانور ہے حالانکہ، لیکن فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے لکم فیہا خیر، اور تمہارے لیے اس میں بہتری ہی بہتری ہے، اس جانور میں تمہارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ تو یہ جانور عام نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ دو جانور ہیں، ایک ہے قربانی کا اور ایک جانور ہے صرف ذبح کا، حلال طریقے سے کھانے کے لیے۔ ان دونوں کے مابین بہت فرق ہے، کہ ایک جسے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس نے توفیق دی ہم ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، دوسرے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہے، لیکن اس کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے یا خود کھانے کے لیے۔ لیکن دوسرا جانور وہ ہے جسے فقط اللہ کی رضا کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کے ایام میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو ایسا جانور ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب ایسے جانور کی تعظیم لازم ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ سے گریز کیا جائے، اس کو اذیت دینے سے بچا جائے۔ مثال کے طور پر روئے زمین پہ سارے پہاڑ موجود ہیں، کتنے پہاڑ ہیں؟ پہاڑ پتھر پر پوشیدہ ہے۔ اب پتھر ہے، پہاڑ ہے، سارے جتنے بھی ہیں، لیکن کسی کی عظمت صفا و مروہ پہاڑ جیسی نہیں، حالانکہ وہی پہاڑ ہی ہے، صفا بھی پہاڑ ہے، مروہ بھی پہاڑ ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا اب وہ پہاڑ ایسا ہوا جو اللہ کی نشانی بن گیا، پہاڑ ہو کر، پتھر ہو کر اللہ کی نشانی بنا، لہٰذا اس کی تعظیم کی جائے، کیونکہ اللہ نے اس سے نشانی فرمایا۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہے، جسے میرا رب فرما رہا ہے شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم کی جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دل کا تقوی نصیب فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی والے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ یہ قربانی کے جانور، یہ کوئی عام جانور نہیں، لیکن کچھ غلطی کوتاہی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو میرا رب اپنی نشانی فرما دے پھر اس کی تعظیم بھی ہے۔ قربانی صاحب استطاعت شخص پر، مقیم ہو، عاقل بالغ مسلمان آزاد شخص، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے جو ایام ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ اس کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر بھی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو گیا، مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی رقم وہ پا لیتا ہے، فی زمانہ 3542 ایک تولے کی قیمت ہے، اگر حساب سے دیکھا جائے کم و بیش 1,85,000 رقم بن جاتی ہے، 1,85,000 185،
اگر اتنی کسی کے پاس رقم ہے یا اس نے قرض دی ہوئی ہے، ملنے کے پورے چانس ہیں، فی الوقت اس کے پاس نہیں لیکن قرض کی صورت میں ہے، لیکن مل جائے گی یہ رقم، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی اور سے رقم لے کر قربانی کے ایام میں قربانی کا فریضہ جو ہے وہ اپنے واجب کو ادا کرے، محروم نہ رہے، کیونکہ یہ وقت تو گزر جائے گا، اس کے بعد تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے میں لوگوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جو اس سے اوپر رقم رکھتی ہے، اس کے باوجود قربانی کے قریب نہیں ہوتی، الیاذ باللہ۔ مقیم بھی ہوتی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کے اس جو واجب عمل ہے اس سے دور ہے۔ تو یقیناً جو شخص ایسا ہوا اس نے اپنا آپ کو محروم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ 1,85,000 کی رقم بن جاتی ہے، اگر ہے تو ایک حصہ لازم ہے، اس کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو کتنا شاندار معمول تھا، ہمارے اکابرین نے اسی طرح زندگی گزاری ہے۔ آپ ہر سال اپنے والد کی طرف سے بھی جانور ذبح کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور پھر سارا گوشت جو ہے وہ سادات کرام کو جو ہے وہ تحفتاً دے دیا کرتے تھے۔ تو ہم پر واجب ہم اسے چھوڑے بیٹھے، بدنصیبی والا معاملہ ہے۔ لہٰذا قربانی کے ایام میں جو خون بہانا ہے، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ یہ جو قربانی کے ایام ہے 3 دن، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، فرمایا اس میں خون بہانے سے زیادہ میرے رب کے نزدیک کوئی اور عبادت محبوب نہیں، کوئی بھی عبادت محبوب نہیں خون بہانے سے زیادہ۔ اللہ کو ان ایام میں خون بہانا اتنا پسند ہے، جانور کا خون بہایا جائے اتنا پسند ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص محروم رہ جائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت تمہارا جانور کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، سینگ کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا، اور فرمایا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ قربانی جب کی جاتی ہے اس کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اب قربانی کے ایام میں دیکھیں دیگر بھی عبادتیں ہیں بہت ساری، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں ہیں، تلاوتیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، صدقات خیرات، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن فرمایا اگرچہ ساری عبادتیں کی جا رہی لیکن ان 3 دن میں جو خون بہانا جانور کا جو میرے رب کو محبوب ہے، اتنا محبوب کوئی عمل نہیں، تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ لازم ہے قربانی کا یہ جو معاملات ہیں اس کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے تکبیر تشریق کے حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، تو جماعت کے ختم ہونے کے فوراً بعد جیسے امام سلام پھیرے فوراً 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا افضل۔ اسی طرح جس شخص کی کوئی رکعت نکل جائے تو وہ بھی سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا یہ تکبیر کو ادا کرے گا، کہ 1 بار تکبیر کہنا واجب، 3 بار افضل۔ امام اگر بھول جائے مقتدی یاد دلائے، فوراً بلند آواز سے شروع ہو جائے۔ جیسے دوسرا سلام ہوگا اب کسی کا انتظار نہیں، بلند آواز سے شروع، امام بھی مقتدی بھی، سلام کے فوراً بعد اس کا مقام ہے، یہ اس کا وقت شروع ہو گیا تکبیر کا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اور آسان یہ اتوار بروز اتوار پرسوں اتوار کی فجر سے نماز سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور جمعرات کی عصر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک ہر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اس کے فوراً بعد اگر کسی کی رکعت نکل گئی ہے تو وہ بھی اس کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب، 3 مرتبہ افضل۔ البتہ جس شخص کی پوری جماعت نکل جائے اس کے لیے بھی تکبیر کہہ لینا بہتر ہے۔ جو جماعت سے محروم ہو گیا، فضیلت سے محروم ہو گیا، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی سلام پھیرتے تکبیر کہہ دے، اس کے لیے بھی تکبیر کہنا
بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ان ایام کے ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، صحیح طور پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں آسانیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا